ان کے گھر تو بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین و سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے اور ہر رنج و بلا سے نجات عطا فرمائے۔ ٹریگر آف نالج کے ایک اور پروگرام کے ساتھ میں رخسانہ عالم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا پروگرام پچھلے 2 پروگراموں کا تسلسل اور کتاب کے تعارف کا آخری پروگرام ہے۔ گزشتہ 2 نشستوں میں ہم نے حضور سیدی شیخ الاسلام کی خوبصورت کتاب علمی اور تحقیقی کتاب سے حضرت علی کے مناقب اور فضائل بیان کیے تھے، اور اب تک ہم اس کتاب کے 11 ابواب کا بیان مکمل کر چکے ہیں۔ آج کی نشست میں ہم 12ویں باب سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ اس کتاب کے آخری باب پر اپنی گفتگو مکمل کریں گے۔ یوں انشاءاللہ آج کی اس نشست میں اس کتاب کا تعارف مکمل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کتاب سے زیادہ استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور محبت علی اور محبت اہل بیت سے ہمارے دلوں اور ایمان کو سرشاری عطا فرمائے، آمین۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، شیر خدا باب علم نور یقین، عدل و شجاعت کے روشن امین، جہاں بھی حق کا سوال اٹھا علی کی تلوار نے جواب دیا۔ محترم ناظرین و سامعین، اس کتاب کا 12واں باب حب علی اور بغض علی پر مبنی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حب علی کو ایمان کی علامت اور بغض علی کو نفاق یعنی منافقت کی علامت قرار دیا۔ اس باب کو حضور سیدی شیخ الاسلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 احادیث سے ثابت کیا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، حضرت زر بن حبیش سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو پھاڑا، یعنی اس سے اناج اور نباتات اگائے، اور جس نے جانداروں کو پیدا کیا۔ حضور نبی امی کا مجھ سے عہد ہے کہ مجھ سے صرف مومن ہی محبت کرے گا اور صرف منافق ہی مجھ سے بغض رکھے گا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے بیان کیا ہے۔ حضرت بریدہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے 4 آدمیوں سے محبت کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ ہمیں ان کا نام بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا کہ علی بھی انہی میں سے ہے، اور باقی 3 ابو ذر، مقداد اور سلیمان ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ان سے محبت کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں۔ امام ترمذی اور ابن ماجہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ ہم انصار لوگ منافقین کو ان کے حضرت علی کے ساتھ بغض کی وجہ سے پہچانتے تھے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے ان کی بادشاہت انبیاء کرام کے ساتھ ان کے برے سلوک کی وجہ سے
छीन ली, और बेशक अल्लाह तबारक ताला उस उम्मत से उसकी बादशाहत को अली के साथ बुग़्ज़ की वजह से छीन लेगा। मोहतरम नाज़रीन सामीन, अल्लाह का शुक्र है हमारा शुमार उन खुश नसीब लोगों में होता है जिनके चेहरों पर हज़रत अली का नाम सुनकर मुस्कुराहट आ जाती है और या अली का नारा सुनकर जिनका खून जोश मारने लगता है। अल्लाह ताला हमें आखिरी दम तक मोहब्बत अहले बैत की कश्ती में सवार रखे, आमीन। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अरब माशरे में अलकाबात की बहुत अहमियत थी और हर शख्स किसी न किसी लक़ब या कुनियत से पहचाना जाता था। हज़रत अली वो खुशनसीब शख्स हैं जिन्हें खुद बारगाह रिसालत से एक नहीं बल्कि दो अबू तुर्राब और सैयदुल अरब जैसे अलकाबात से नवाजा गया, और ये आपके बारगाह नबूवत में आली मर्तबत होने की अलामत है। इस बात में 3 अहादीस बयान हुई हैं। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, हज़रत अम्मार बिन यासिर से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को अबू तुराब की कुनियत से नवाजा, बस ये कुनियत उन्हें सब कुनियतों से ज़्यादा महबूब थी। हज़रत अबू हाजिम हज़रत साहल बिन सईद से रिवायत करते हैं कि हज़रत अली को अबू तुराब से बढ़कर कोई नाम महबूब न था। जब उनको अबू तुराब के नाम से बुलाया जाता तो वो खुश होते थे। रावी ने इनसे कहा कि हमें वो वाक़या सुनाइए कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम अबू तुराब कैसे रखा गया। उन्होंने यानी हज़रत अली ने कहा कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के घर तशरीफ़ लाए तो हज़रत अली घर में नहीं थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा चचाजाद कहाँ है? अर्ज़ किया कि मेरे और उनके दरमियान कुछ बात हो गई जिस पर वो खफा होकर बाहर चले गए और घर पर कैलूला भी नहीं किया। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी शख्स से फरमाया, जाओ तलाश करो वो कहाँ है। उस शख्स ने आकर खबर दी कि वो मस्जिद में सो रहे हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली के पास तशरीफ़ ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो लेटे हुए हैं जबकि उनकी चादर उनके पहलू से नीचे गिर गई थी और उनके जिस्म पर मट्टी लगी हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों से वो मट्टी छाड़ते जाते और फरमाते जाते, ए अबू तुराब यानी मट्टी वाले उठो, ए अबू तुराब उठो। ये हदीस मुत्तफ़िक़ अलैह है। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, हज़रत अली का फ़ातिह खैबर और अलंबरदार मुस्तफ़ा बहुत मशहूर है और ये वाक़या कि किसी तरह हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के मौका पर अलम हज़रत अली को दिया और फरमाया कि अल्लाह ताला हज़रत अली के हाथ से मुसलमानों को फ़तह अता फरमाएगा। किताब का 14वां बाब इसी उन्वान से है और इस बाब के तहत तकरीबन 13 अहादीस लाई गई हैं। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, हज़रत सलमा बिन अको फरमाते हैं कि हज़रत अली अशोब चश्म यानी आँख में तकलीफ़ की वजह से मारका खैबर के लिए बवक्त रवानगी मुस्तफ़ी लश्कर में शामिल न हो सके। बस उन्होंने सोचा कि मैं हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पीछे रह गया हूँ। फिर हज़रत अली निकले और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिले। तब वो शब आई जिसकी सुबह को अल्लाह ताला ने फ़तह अता फरमाई। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल मैं झंडा ऐसे शख्स को दूंगा, या ये कि कल झंडा वो शख्स पकड़ेगा जिससे अल्लाह और उसका रसूल मोहब्बत करता है, या ये फरमाया कि जो अल्लाह ताला और उसके रसूल से मोहब्बत करता है, अल्लाह ताला उसके हाथों खैबर की फ़तह से नवाजेगा। फिर अचानक हमने देखा हज़रत अली को देखा, हालांकि हमें उनके आने की तवक्को ना थी। बस हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झंडा उन्हें अता फरमाया और अल्लाह ताला ने उनके हाथों फ़तह नसीब फरमाई। ये हदीस मुत्तफ़िक़ अलैह है। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, हज़रत अली की एक और फजीलत ये भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में खुलने वाले तमाम दरवाजे बंद करवा दिए सवाए हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरवाजे के। हज़रत सैयदी शेखुल इस्लाम ने हज़रत अली की इस फजीलत को किताब के 15वें बाब में बयान फरमाया है। हज़रत जाबिर बिन समरा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली के दरवाजे
کے علاوہ مسجد نبوی کی طرف کھلنے والے تمام دروازوں کو بند کرنے کا حکم دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، کیا صرف میرے آنے جانے کے لیے راستہ رکھنے کی اجازت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس کا حکم نہیں۔ سو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کے دروازے کے علاوہ سب دروازے بند کروا دیے، اور بعض اوقات وہ حالت جنابت یعنی حالت ناپاکی میں بھی مسجد سے گزر جاتے۔ اسے امام طبرانی نے المعجم الکبیر سے میں روایت کیا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہچان ان کے علم و فضل سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم اور حکمت کے باب میں اونچا مقام عطا فرمایا۔ کتاب کے 16ویں باب میں حضرت علی کے مقام علم و حکمت کو بیان کیا گیا ہے، اور پہلی حدیث جو خود حضرت علی سے مروی ہے، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، لہٰذا جو اس شہر میں داخل ہونا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اس دروازے سے آئے۔ اس حدیث کو امام حاکم نے بیان کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، حضرت علی نے فرمایا، میں قرآن کی ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ کس کے بارے، کس جگہ اور کس پر نازل ہوئی۔ بے شک میرے رب نے مجھے بہت زیادہ سمجھنے والا دل اور فصیح زبان عطا فرمائی ہے۔ اسے ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء اور ابن سعد نے الطبقات الکبریٰ میں روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حکمت 10 حصوں میں تقسیم کی گئی، 9 حصے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے گئے اور 1 حصہ باقی تمام لوگوں کو دیا گیا۔ محترم ناظرین و سامعین، حضرت سید بن مسیب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ اجمعین میں سے کسی شخص نے یہ دعویٰ نہیں کیا، سلونی یعنی مجھ سے سوال کرو، سوائے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے۔ محترم ناظرین و سامعین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہیں جو صحابہ کرام میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یمن کی طرف قاضی بنا کر بھیجا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے بھیج رہے ہیں جبکہ میں نوعمر ہوں اور فیصلہ کرنے کا مجھے علم نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ ان قریب تمہارے دل کو ہدایت عطا فرمائے گا اور تمہاری زبان اس پر قائم کر دے گا۔ جب بھی فریقین کے سامنے بیٹھ جاؤ تو جلدی سے فیصلہ نہ کرنا جب تک دوسرے کی بات نہ سن لو، جیسے تم نے پہلے کی سنی تھی۔ یہ طریقہ کار تمہارے لیے فیصلے کو واضح کر دے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس دعا کے بعد میں کبھی بھی فیصلہ کرنے میں شک میں نہیں ٹھہرا۔ اس حدیث کو امام داؤد نے روایت کیا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، دوسری حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست اقدس حضرت علی کے سینے پر مار کر فرمایا، اے اللہ، اس کے دل کو ہدایت عطا فرما اور اس کی زبان کو حق پر قائم رکھ۔ بقیہ حدیث کے الفاظ ویسے ہی ہیں۔ حضرت ابو حساق بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ فرماتے تھے کہ اہل مدینہ میرے سب سے اچھا فیصلہ فرمانے والا علی ابن ابی طالب ہیں۔ اس حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کہ ہم میں سے بہتر فیصلہ فرمانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جبکہ ایک اور حدیث ہے جو حضرت سعید بن مسیب سے ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ناقابل حل اور مشکل مسئلے سے جس میں حضرت علی نہیں ہوتے تھے، اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ محترم ناظرین و سامعین، حضرت علی کے بلند مرتبہ ہونے کا اندازہ
اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ کتاب کا 8واں باب اسی بات کے بیان میں ہے۔ اس باب کے تحت 9 احادیث بیان ہوئی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی کے چہرے کو تکنا عبادت ہے۔ اس حدیث کو امام حاکم اور طبرانی نے المعجم الکبیر میں بیان کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث میں ہے کہ حضرت علی کا ذکر بھی عبادت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی حدیث میں ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے اپنے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ کثرت سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو تاکا کرتے تھے۔ پس میں نے آپ سے پوچھا، اے ابا جان، کیا وجہ ہے کہ آپ کثرت سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو تکتے رہتے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اے میری بیٹی، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ علی کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے۔ اس حدیث کو ابن ساکر نے تاریخ دمشق الکبیر میں بیان کیا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، حضرت علی ہی وہ شخصیت ہیں جنہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال سے پہلے وصیت فرمائی تھی کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیں۔ کتاب کا 19واں باب اسی بات کے بیان میں ہے۔ اس باب میں 3 احادیث بیان کی گئی ہیں۔ پہلی حدیث حضرت عبد الواحد بن ابی اون سے ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے اس مرض میں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی فرمایا، اے علی، جب میں فوت ہو جاؤں تو مجھے غسل دینا۔ تو آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے کبھی کسی بھی میت کو غسل نہیں دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک عنقریب تو اس کے لیے تیار ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پس میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا۔ ابن سعد نے الطبقات الکبریٰ میں اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ حضرت عامر بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فضل بن عباس اور اسامہ بن زید نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو غسل دے رہے تھے تو کہتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ آپ وصال فرما کر اور زندہ رہ کر دونوں حالتوں میں پاکیزہ تھے۔ ابن سعد نے طبقات الکبریٰ میں اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ حضرت عامر ہی روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دے رہے تھے اور حضرت فضل بن عباس اور اسامہ بن زید نے آپ پر پردہ کیا ہوا تھا۔ محترم ناظرین و سامعین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو ان کی زندگی میں ہی شہادت کی خبر عطا فرما دی تھی۔ شیخ الاسلام نے کتاب کا 20واں باب حضرت علی کی شہادت سے منسوب کیا ہے اور اس باب کے تحت 5 احادیث مبارک لائے ہیں۔ حضرت سعید بن زید بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ہرا پہاڑ، پرسکون رہو، بے شک تجھ پر نبی ہے یا صدیق ہے یا شہید ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ اس پہاڑ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو مزید واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ اے علی، کیا میں تمہیں 2 بدبخت ترین آدمیوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہم نے کہا، ہاں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلا شخص قوم سمود میں سے ہوگا جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹی تھیں، اور دوسرا شخص وہ ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارے سر پر وار کرے گا یہاں تک کہ خون سے داڑھی تر ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن سبا بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کو بیان فرماتے ہوئے سنا کہ یہ داڑھی سر کے خون سے سرخ ہو جائے گی اور اس کا انتظار ایک بدبخت کر رہا ہے۔
حضرت ابو طفیل بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی نے لوگوں کو بیعت کی دعوت دی تو عبد الرحمن بن ملجم بھی آیا۔ معزز ناظرین و سامعین، یہ وہی بدبخت شخص تھا جس کے نے بعد ازاں حضرت علی کو شہید کیا۔ پس آپ نے دونوں دفعہ اس کو واپس بھیج دیا۔ جب وہ تیسری دفعہ آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس بدبخت کو کون روکے گا؟ پھر فرمایا ضرور ضرور اس داڑھی کو خضاب کیا جائے گا یا خون سے رنگا جائے گا۔ پھر آپ نے اشعار پڑھے اور فرمایا کہ خدا کی قسم یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے ساتھ عہد ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، اس کتاب کا کہ آخری باب حضرت علی کی جامع صفات کے بیان میں ہے اور اس باب میں 6 احادیث بیان کی گئی ہیں۔ حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا سے فرمایا، کیا تو راضی نہیں کہ میں نے تیرا نکاح امت میں سب سے پہلے اسلام لانے والے، سب سے زیادہ علم والے اور سب سے زیادہ بردبار شخص سے کیا ہے؟ امام احمد نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ علی اور قرآن کا چولی دامن کا ساتھ ہے، یہ دونوں کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے ساتھ اکٹھے آئیں گے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لوگ جدا جدا نسب سے تعلق رکھتے ہیں جبکہ میں اور علی ایک ہی نسب سے ہیں۔ امام طبرانی نے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبقت لے جانے والے 3 ہیں، حضرت موسیٰ کی طرف ان پر ایمان لا کر سبقت لے جانے والے حضرت یوش بن نون ہیں، حضرت عیسیٰ کی طرف سبقت لے جانے والے صاحب یاسین ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سبقت لے جانے والی علی بن ابی طالب ہیں۔ اس حدیث کو طبرانی نے المعجم الکبیر میں بیان کیا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، یہ علی بن ابی طالب ہیں، اس کا گوشت میرا گوشت ہے اور اس کا خون میرا خون ہے، اور یہ میرے لیے ایسے ہیں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ محترم ناظرین و سامعین، اس کتاب کے تعارف اور حضرت علی کی فضیلت میں آخری حدیث پیش کر کے آپ سے اجازت چاہوں گی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس فضیلت کا تعلق شب معراج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونے والی وحی سے ہے، یعنی حضرت علی کی یہ فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج عطا فرمائیں۔ حضرت عبداللہ بن عقیم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے شب معراج وحی کے ذریعے مجھے علی کی 3 صفات کی خبر دی، اور وہ یہ کہ وہ تمام مومنین کے سردار ہیں، متقین کے امام ہیں، اور قیامت کے روز نورانی چہرے والوں کے قائد ہوں گے۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے المعجم الصغیر میں بیان کیا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، حضور سیدی شیخ الاسلام کی اس خوبصورت اور پیاری کتاب کا تعارف پیش کرنے کی سعادت اس ناچیز کے نصیب میں آئی، جس پر میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ ہم نے کوشش کی کہ 3 نشستوں میں حضرت علی کے فضائل و مناقب آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ آپ کو ٹری آف نالج کے پلیٹ فارم سے یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ ہمارے پروگرام دیکھیں، لائک کریں، اپنی تجاویز سے آگاہ کریں اور دوسروں تک اس پیغام کو پہنچانے کا ذریعہ بنیں۔ آپ اپنے دوست احباب کے ساتھ ان پروگرامز کو شیئر کیا کریں تاکہ آپ بھی خیر کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ بن سکیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے رخسانہ عالم کو اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔